شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی توفیق شیئر کر رہے ہیں۔ توفیق کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو ایک گھر رینٹ پر چاہیے تھا، تو میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر تھے، ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہمیں اتنے اکاموڈیشن کا ایک گھر چاہیے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر جو تھا رینوویٹ ہونا تھا، ان لوگوں نے نیا بنانا تھا، کچھ کنسٹرکشن کرنی تھی، تو ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ اس گھر میں ہم 10 سال سے مقیم تھے۔ مجھے پراپرٹی ڈیلر کی ایک دوپہر کو کال آئی اور اس نے یہ کہا کہ ایک گھر ہے، آپ آئیں، میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں۔ میں اس کی شاپ پر چلا گیا۔ وہاں پر وہ اپنے بائک پر تھا، میں اپنے بائک پر تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک ٹاؤن سا بنا ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ نیا نہیں تھا، یعنی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ تقریباً 15-16 سال پرانا وہ ٹاؤن ہوگا میکسیمم۔ وہاں پر کچھ گھر اولڈ کنسٹرکشن کے بھی تھے، کچھ گھر ایسے بھی تھے جو بھی بند تھے، شاید وہاں پر کوئی آباد نہیں ہوا تھا۔ کچھ حصہ آباد بھی تھا، کچھ حصہ غیر آباد بھی تھا۔ وہاں پر مجھے ایک گلی میں لے کر گیا اور وہاں پر وہ مکان وہ تھا جہاں پر گلی بند ہوتی ہے۔ گھر دیکھنے میں اچھا تھا، باہر سے بھی صاف ستھرا تھا۔ اس گھر میں جب ہم لوگ داخل ہوئے تو ہم لوگوں نے وہ گھر دیکھا، مجھے گھر دکھا رہا تھا۔ ہم لوگ ابھی ماسٹر بیڈ روم میں گئے، اس نے لائٹ آن کی، ہم لوگ گھر دیکھ رہے تھے۔ اس پورے گھر میں ایک عجیب و غریب سی اسمیل تھی، شاید گھر بند رہنے کی وجہ سے اسمیل ہو جاتی ہے گھر میں، وینٹیلیشن نہ ہو پراپر، تو ویسے ہی مجھے اسمیل لگی وہ۔ ابھی جیسے ہی ہم لوگ وہ گھر دیکھ رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے باقاعدہ مجھے شولڈر سے پکڑا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو ڈیلر تھا وہ تو میرے سے بھی آگے کھڑا ہوا تھا، مجھے وہاں کی کبرڈز اور واش روم دکھا رہا تھا۔ پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے کان بالکل بند سے ہونے لگ گئے اور ایسے لگ رہا جیسے میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسی عجیب سی جگہ پر لے آئے ہو، مجھے تو گھٹن ہو رہی ہے اور میرے جیسے کان ہی بند ہو گئے ہیں اور میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ اس نے یہ کہا کہ نہیں یہ گھر بڑا اچھا ہے، ابھی اس کو 1 سال پہلے ایک فیملی چھوڑ کر گئی ہے، وہ لوگ باہر چلے گئے ہیں، تو گھر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، آپ لوگ لے لیں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی کہ میرے کندھے پر کسی نے آ کر ہاتھ رکھا ہے، کیونکہ وہ شاید میرا مذاق بناتا کہ یہ آج کل کے دور میں یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ گھر پہلے بھی تم نے رینٹ آؤٹ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ گھر پہلے میں نے رینٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، یہ ایک اور ڈیلرز تھے انہوں نے کیا تھا۔ ہمیں جیسے وہ بتا دیتے ہیں کہ جو گھر خالی ہو تو پھر ہمیں جو پارٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم ان کو انفارم کر دیتے ہیں۔ میں ابھی فرسٹ ٹائم اس گھر کو وزٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم لوگ 2nd فلور کی طرف جانے لگے۔ نیچے سے ہم لوگوں نے دیکھ لیا ایک ماسٹر بیڈ روم تھا، ایک اسٹور روم تھا، ایک کچن تھا، ایک ڈرائنگ روم تھا۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے اوپر گئے تو ایک دم سے وہ جو آدمی ہے اوپر جا کر پیچھے ہٹا۔ جیسے ایک دم سے ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا اوپر چڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہتا نہیں کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہاں پر کوئی کھڑا تھا، شاید میرا وہم ہے، کیونکہ اوپر والا حصہ جو تھا وہ بھی سارا کورڈ تھا اور وہاں پر ایک دروازہ تھا جو باہر ٹیرس کی طرف تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، تمہیں کچھ یہاں پر فیل ہوا ہے تو تم پیچھے ہٹے ہو نا؟ کہتا بالکل مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ اس سیڑھیوں کی اس سائڈ پر جیسے کوئی کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ ایک پلک جھپکتی وہ ڈس اپیئر ہو گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ابھی نیچے والے پورشن میں جب میں کمرے میں گیا ہوں تو میرے پیچھے اگر کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، تمہیں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم مانو گے نہیں۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، اینی ویز آپ نے گھر دیکھنا ہے تو دیکھ لیں۔ تھوڑا سا وہ ڈر گیا۔ اس نے مجھے گھر دکھایا، اوپر بھی 2 کمرے تھے اور باہر ایک ٹیرس تھا، ایک حصہ جو تھا وہ اوپر تیسری سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ اب میں نے تو میں نے سے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ میں نے یہ گھر نہیں لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی اس گھر سے سیڑھیوں سے نیچے اترے، ابھی ہم لوگ آخری اسٹیئر پر تھے، اوپر سے ہمیں کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے کسی نے بہت زور سے پٹکا ہے، اس کی بھی چیخیں نکل گئی، میری بھی نکل گئی۔ ہم لوگ بھاگے وہاں سے باہر، گیٹ بند کیا، بائک لیا، وہاں سے نکلے۔
اس نے جا کر اپنے وہ جو ڈیلر تھا اس کو بتایا، جو وہاں کا ہیڈ تھا، کہ یہاں اس گھر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں نے خود بھی وہاں پر دیکھا ہے کسی کو۔ میں تو وہیں سے اپنے گھر چلا گیا، میں نے گھر والوں کو جا کر یہ بات بتائی کہ گھر تو میں وزٹ کر آیا ہوں، لیکن اس گھر میں یہ مسئلے تھے۔ امی نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ وہ گھر نہیں لیں گے۔ اس سے اگلے دن مجھے اس ڈیلر کی پھر کال آئی، اور اس نے یہ کہا کہ بھائی ایک اور گھر کا پتہ چلا ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تم خود وزٹ کرو، تو میں خود وہ گھر اچھا لگے گا تو میں لوں گا۔ پھر وہ گیا، اس نے وزٹ کیا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ گھر ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی ایک فیملی رہتی ہے، لیکن وہ ابھی کچھ دنوں میں یہاں سے جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آ جائیں۔ پھر اس نے ہمیں وہ گھر وزٹ کروایا، وہ گھر ہم نے لے لیا۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو میں کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ توفیق آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہیں۔ ارم کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا، اور رات کے وقت ہم لوگ چھت پر ہی سویا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں، موسم بہت ہی اچھا تھا، چاند بھی تھا اور ستارے بھی نکلے ہوئے تھے۔ مجھے عادت تھی میں دیر تک اپنے بستر پر لیٹی آسمان کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ سب گھر والے سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے گلی میں سے آواز آئی، جس طرح سے کوئی لڑکی ہے اور وہ ہنس رہی ہے۔ اس کی بہت زیادہ کلیئر ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ بھلا اتنی رات کو کوئی اکیلی لڑکی گلی میں کھڑی ہو کر کیوں ہنس رہی ہوگی۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور میں جھانک کر باہر دیکھنے لگی۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بائک پر ہوگا یا کسی کے ساتھ کوئی ہوگا، تو چلے گئے ہوں گے، جو بھی ہوگا۔ میں آئی اور آ کر اپنے بستر پر واپس لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کروٹ بدلی تو میرے سامنے ساتھ والوں کے گھر کی دیوار تھی۔ میری نظر پڑی تو ساتھ والوں کے گھر کی دیوار سے جھانک کر، جیسے سر اوپر کر کے آدھا آدھا سر اور چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کسی کے سر کو دیکھا، 2 بار کسی نے اوپر کیا پھر نیچے کیا۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ یہ کون دیکھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گئی، وہ لوگ تو ایسے تھے ہی نہیں۔ وہاں پر تو ایک فیملی رہتی تھی جن کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ ہسبینڈ وائف تھے، اور وہ لوگ ایسے تھے ہی نہیں، نہ ہی وہ اوپر سوتے تھے۔ اب مجھے بڑا عجیب لگے کہ یہ چور ہے یا کیا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے ڈر کے مارے چادر اپنے چہرے پر کر لی، اور تھوڑی سی چادر کو ہٹا کر اس میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ بھلا اب کیا ہوتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پھر میری طرف دیکھا، دیوار کے اوپر سے جھانک کر میری طرف دیکھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ بہت ڈراؤنی مخلوق تھی۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور اس کے سر کے سینٹر میں ایک سینگ بھی تھا۔ ہاتھ اور بازو اتنے لمبے تھے کہ جب اس نے ہماری دیوار پر اپنے ہاتھ اور بازو رکھے تو ہم لوگوں کی پوری دیوار سے نیچے تک اس کے بازو اور ہاتھ لٹک رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے ہاتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور میری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا، گھر والے جا کے، میں اس دیوار کی طرف ہی دیکھتے جا رہی تھی۔ امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں نے بھی یہاں پر کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھا ہے۔ میرا بھائی جلدی سے اٹھا، اس نے دیوار کی طرف جھانک کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے مجھے پانی پلایا، سب نے مجھے حوصلہ دیا، امی نے دم بھی کیا۔ میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو ہم لوگوں کے محلے میں ایک آنٹی تھی، قرآن پاک پڑھاتی تھی سب کو۔ میں ان کے پاس گئی دم کروانے کے لیے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ آنٹی اس طرح سے رات کو ہوا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دم کیا تو مجھے بہت زیادہ جسم میں درد ہونے لگ گیا اور میری آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا۔ تو آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات رات کے وقت جنات اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، کچھ شرارتی نیچر کے جنات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اکیلا ہو، وہ جاگ رہا ہو، تو سم ٹائم وہ اسے اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تم نے جسے دیکھا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ کوئی جنی تھی یا جن تھا۔ ہنسی کی تم نے آواز سنی، یہ بھی اسی کی آواز تھی۔ پہلے اس نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا، تم اٹھی، تم نے دیکھا وہاں پر وہ تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ اسی گھر کی دیوار کے پاس تھی۔ پھر اس نے تمہارے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا، اور باقاعدہ مجھے محسوس ہوا تھا مجھے اس طرف کسی نے متوجہ کیا، میں اس دیوار کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا اور یہ کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔
اس کے بعد میں بہت جلدی سو جاتی تھی، مجھے نیند نہیں بھی آتی تھی تو میں بسم اللہ پڑھتی آیت کرسی پڑھتی سو جایا کرتی تھی، لیکن وہ رات میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارم آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔